یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، آج کل اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بوڑھیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں، میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں، کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو. یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے، تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا. جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہیں، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو اور نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے. لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں، پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے. اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں، میرا معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا، ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا. اچھا تو پتہ ہے، اچھا بہت مشکل ہے، لگے نہ دو. اچھا برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے یہ سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. صحیح بات جی، نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں، بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا، ادھر ہی رہیں. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامند کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں. ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے، تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی 54 58 یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا، یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی، میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا. لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے. آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز ہیں. جی بہت زیادہ اپلائنسز، ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے، نہ ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے، اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے. آپ فرمائیں جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا، کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا،
جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا, گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا, اخلاق سے سمجھایا, اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں, اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے, کچی مسجدیں تھیں, تو نیا نیا اسلام آیا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ, اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر, اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں, تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے, تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو, لیکن نہیں فرمایا, عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے, اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے؟ فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک, کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے, یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے, چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا, جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں, تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی؟ آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں, جوتی اتارنی ہے آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہوں, تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر, یہ مسئلہ یاد رکھیں. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے, اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شک نہیں یقین, یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں, تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتہ ہے, لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے, خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو, خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے, گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا, خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں, کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا, الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں, تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے, استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجے میں استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ
علیحدہ سے اس سے نکال کے، آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے، تو وہ چیک کریں، شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا، تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ، وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کے نکلیا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ. لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا، تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں، تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے، وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے. اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے، وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی. پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا، یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے، تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک ضمن بات کوشچن ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے صبح جب اٹھتے ہو، جس طرح ہاتھ دھونے کی بات ہوئی، اسی طرح ناک میں پانی ڈالو. جب قیام میں آتے تھے اوپر اٹھا لیتے تھے، تو آفی کا انفی کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ضرور سنائی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے، حسن و حسین کندھے پر سوار ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے تھے. یہ وہ مزہ ویل کر رہے ہیں، اور وہ فرض نماز ہوتی تھی. جب تک وہ بچہ اترتا نہیں تھا آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. اور فقہ حنفی میں مسئلہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے در مختار کے اندر کہ اگر آپ بچہ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے. ہاں، اگر آپ کتا اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اس کا منہ آگے سے باندھ لیں، کہیں زبان نہ مار دے، کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہے. سر اس میں نا بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ایڈ کریں کہ منہ بھی باندھ لیں اور ایک پیمپر بھی بنا دیں. ہو سکتا ہے نماز کے دوران وہ آپ کو تر و تازہ نہ کر دے اور الٹا نماز ہی جاتی رہے. یہ کون سا کتا ہے جس کو اٹھا کے نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ یعنی یہ اولیاء اللہ نے کتے پالے ہوئے تھے، اتنے شوقین مزاج تھے وہ کہ مطلب وہ کتے اٹھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ کون سے کتے ہیں؟ پالتو کتوں کو اٹھایا جاتا ہے نا. شکاری اسٹیشن کتا تو کسی نے اٹھا کے نماز نہیں پڑھنی نا. تو اسلام میں تو صرف آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے شکار یا حفاظت کے علاوہ، ریوڑ کی حفاظت، یہ گھر کی حفاظت کے علاوہ، وہ بھی باؤنڈری سے باہر کتا پالا تو روزانہ 1 قرات اجر اس کے نام ہے، مال سے کم ہو جائے گا، اور 1 قرات اود پہاڑ کے برابر ہے. کتے کے اوپر لادہ سے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. شکار کے اوپر آپ لکھیں ڈاگ پالنا، ریبیز کے بارے میں بھی جو ہلکے ہو جاتے ہیں. جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر جو مسئلے یعنی کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں استنباط. ان کا استنباط یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ نکل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس میں سے نکالنا یہ ہے کہ بابوں کو کیسے پکارا جائے. یہ بزرگوں نے خدمت کرنی ہے، بہت کر لی خدمت. ان ریٹائر ہو جاؤ، ان زمانہ بدل گیا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا. تو عورت زیور پہن کے نماز پڑھ سکتی. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں عورت کے لیے سارے جسم اور سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اہل حدیث تھوڑی سختی کرتے ہیں اس مسئلے میں. ایک ویسے ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، کہ بلکہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے موقوفاً ہے ام سلمہ سے، لیکن پھر بھی اس کی سند کمزور ہے کہ عورت جو ہے وہ نماز کی حالت میں اس کا سطر یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپے اگر وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ روایت تو کمزور ہے. بعض باقی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے. باقی امت کا اجماع اس پہ نہیں ہے. امت کا اجماع اس میں یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا
دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے والے پاؤں. عورت ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتی، تہمد یا پینٹ یا اپنا پجامہ یا شلوار، اس نے ٹخنوں سے نیچے کرنا ہے. مرد نے اوپر رکھنا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں جن کا قرآن میں سورہ النور کے اندر ذکر ہے، سورۃ العذاب میں، کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں. چہرے کی ٹکیا اور یہ بھی اس صورت میں جب آپ محرم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا عورتوں والی سائڈ پہ نماز پڑھ. اگر مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ والا معاملہ ہے تو اگر تو یعنی مرد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہوں اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہوں اور صحابہ کرام مڑ مڑ کے پیچھے تو نہیں ظاہر دیکھیں گے، تو پھر وہاں پہ تو عورت چہرہ کھلا رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ نبی علیہ السلام نے، اور وہاں اسی بخاری مسلم میں حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں عورتیں سر نہ اٹھائیں، کیونکہ کپڑے بیچاروں کے مختصر ہوتے تھے، بعض کا شرمگاہ نظر آ جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے یعنی حکم دیا جہاں اتنی غربت یہ سارا کچھ ہو، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو بندہ، تو ان چکروں میں تو نہیں پڑے گا نا وہ. تو اب تو خیر میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر معاملہ ہے کہ عورتوں کی جگہ ہی نماز کے لیے الگ بنی ہوتی ہے. وہاں پہ تو پھر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ CCTV کیمرے نہیں ہونے چاہیے. وہاں پہ بھی کوشش بچنے میں ہی عافیت ہے. بعض اوقات انہوں نے کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں علماء نے امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، تو وہاں پہ تو نہیں ہونے چاہیے کیمرے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسجدوں میں اعتکاف کو بھی اوائڈ کریں، عورتیں گھروں میں ہی کریں اجتہاداً، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے ایشوز پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، کئی ایک چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے عورتیں جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو بڑا دھیک سنبھل کے چلیں. باقی پاؤں اگر وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ان کے سطر کا حصہ نہیں ہے. جس طرح مرد کا سطر نماز کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، بشرطے کہ قمیض نہ ہو، ورنہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کا کچھ حصہ کندھے پر نہ ہو. تو وہ 2 چادروں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایٹ لیسٹ 2 چادریں نہ ہو تو پھر تو تہمت بھی کافی ہے. تہمت بھی نہ ہو تو آپ فقہ حنفی سے رابطہ کریں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگل ہے، اس میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، تو امامت کون کروائے گا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کسی حدیث میں مسئلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں آپ ایک مسئلے خود بناتے ہیں اور پھر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح کے تو کئی مسئلے میں نے آپ کے بزرگوں کے نکالے ہیں، ان کو نہیں پتا. مجھے بتائیں کس بزرگ کی کتاب میں کینگرو کا مسئلہ لکھا ہے، پرانے بزرگ کے، کہ کینگرو حلال ہے یا حرام؟ زرافہ، ان بیچاروں کو تو ان جانوروں کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اب میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دوں گا؟ اجتہاد ہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. قیامت تک آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کے کسی رزلٹ تک پہنچنا ہے. تو یہاں پر بھی یعنی اجتہاد کے معاملے کے طور پہ چیزوں کو دیکھا جائے گا. عورتیں جو ہیں وہ بہتر تو یہ ہیں کہ جب وہ محرم میں ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کسی ایسی اوپن جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پہ غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے تو اس میں وہ چہرے کا بھی نقاب کرے. البتہ پاؤں کو ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے. ویسے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں نا تو وہ عورتوں کو انہوں نے کالے دستانے بھی پہنائے ہوتے ہیں، پاؤں میں جرابیں، سخت گرمیوں کے اندر انہوں نے نا یہ سارا کچھ. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے کا پورا دین عورتوں پہ اپلائی کیا ہوتا ہے. میں نے کئی یعنی لوگ دیکھے ہیں جو خود انہوں نے داڑھیاں بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں اور عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک انہوں نے نا ہر چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ایون کالی اینکیں بھی لگائی ہوتی ہیں آنکھوں کے پردے کے لیے. میرا خیال ہے اپنے حصے کا اسلام بھی تقریباً جو ہے نا آدھا انہی کے اوپر ہی ڈال دیا ہوتا ہے. ہم تو نہیں کر سکتے تو عورتوں کے لیے جو ہے نا زندگی مشکل کریں. تو اگر کوئی عورت لمبا کوئی اس طرح کا پہننا چاہتی ہے ضرور کرے، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہوگا. قرآن میں واضح یعنی موجود ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے چھپانا یعنی ایک عام حالت میں بھی یہ کھلی رہتی ہیں. چہرہ جو ہے بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے اگر غیر محرم کے سامنے. اگر گھر میں ہے تو پھر آپ کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں کرتا. نابالغ چھوٹی بچی ہے تو وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، بالغہ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی. اور ننگے سر کا مطلب اس کا سر پورا، اس کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں اور ایسی چادر اس کے اوپر ہو جس میں سے بالوں کی سیاہی بھی باہر نہ چمکے، کیونکہ جسم چھپایا جاتا ہے نا، کپڑا تو اسی مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے. اگر آپ اتنا باریک کپڑا پہن لیں کہ جسم نظر آئے تو وہ تو آپ کا ستر نہیں ہے. جس طرح آج کل بہت کاٹن کے باریک اگر کپڑے آپ نے سفید رنگ کے پہنے ہوئے ہوں تو جسم اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. کالے ہوں تو پھر بھی پردہ رہ جاتا ہے، یا کوئی ڈارک کلر کے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے موٹا کپڑا. اس طریقے سے اگر باریک دوپٹہ سر پہ اوڑا ہوا ہے، ویسے عورتوں کو یہ بات پتہ ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے اوڑھ لیتی ہیں، بال نکلے ہوئے نہ ہوں. بالغہ عورت ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ننگے سر وہ نماز پڑھ رہی ہے. اچھا، اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہمارے لوگوں نے نا پردے کی ترغیب دلانے کے لیے. میں نے خود ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں فیس بک پہ جن پہ لکھا ہے کہ جو عورت ننگے سر رہتی ہے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. اس کو اس رنگ میں بدل دیا
حالانکہ وہ الفاظ یہ تھے کہ جب عورت بالغہ ہو تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز کی حالت میں اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے وہ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے غلط کیا ہوا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، سر قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اجازت ہے 2 3 یا 4 تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 پہ اکتفا کرو۔ قرآن میں تو 1 کو پریفریبل کہا گیا ہے، زیادہ کی اجازت ہے۔ اب وہ بخاری کی حدیث ہمیں بھی ایک دفعہ کسی نے بھیج دی، میں نے کہا میں پڑھوں مطلب یہ حدیث، تو وہ حدیث کچھ اور تھی۔ وہ عبداللہ ابن عباس شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، چونکہ اس زمانے میں بھی یہ ایک چیز آ گئی تھی نا، بخاری مسلم میں کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں، کئی صحابہ نے حضور سے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور ایک 3 صحابہ والی حدیث بھی ہے، اور بھی کئی احادیث ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت احراز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں نا عبداللہ ابن عباس بیسیکلی نکاح کی ترغیب دلا رہے تھے۔ ترغیب دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو سب سے بہتر انسان تھا نا، اس کی تو اتنی ساری بیویاں تھیں، یعنی نبی علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بیویاں کی بھی تھیں۔ سب سے بہتر انسان اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ تو وہ ہے، تو شادی کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو زیادہ شادیاں کی ہوئی تھیں۔ جو مخلوق میں سب سے بہتر تھا، یعنی رسول اللہ افضل الخلق، اس کا انہوں نے ترجمہ اس طرح کنورٹ کر دیا کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ تو وہ ہم تھوڑی سی عقل اپنی بھی استعمال کر لیا کریں کہ یہ ترجمے کس طریقے سے کس طرف لے کے جائے۔ اور بعض کا ایسے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وقف کرنے سے، رکنے سے، اٹھو مت بیٹھو، اگر آپ اٹھو مت کے اوپر رک جائیں تو اس کا مطلب ہے اٹھو مت بیٹھ جاؤ، اور اگر آپ نہ رکیں تو اٹھو پہ رک جائیں، اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھ جاؤ۔ ایک ہی جملہ ہے، تھوڑی سی اس کی ٹون بدلنے سے، وقت کرنے سے، بدلنے سے کیا بن جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے اپنے مطلب اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالغہ عورت، اس کے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا پڑتا، یہ اس کا مطلب ہے۔ واش روم جانے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عام حالت میں عورت اپنے گھر میں ریلیکس رہنا چاہتی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں اس طرح کے اضافی کپڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہیں پڑ رہی۔ البتہ بعض یعنی جسم کے حصے وہ ہیں جو آپ محرم سے بھی سوائے اپنے خامند کے اس کو لوگوں پہ ایکسپوز نہیں کریں، اس لیے قرآن میں آنا ہے کہ ایک اضافی چادر سینے پہ رکھنی ہے، اور عورتیں رکھتی ہیں، گھروں میں بھی رکھتی ہیں عام حالت میں، وہ اپنی جگہ۔ میں بات کروں چہرہ کھلا ہونے کے، یا ایون ایک عورت اپنے باپ کے سامنے آتی ہے، اس نے ویسے دوپٹہ لیا یا دوپٹہ اس کا گر گیا، بال ظاہر ہوئے ہیں، تو اس کے باپ کے لیے تو وہ پردہ نہیں ہے اس کے بالوں کے، باپ بیٹی کا تو رشتہ بہت عظیم ہے، تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو اس طرح چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کے لیے عورت پر بھی جوڑا کھولنا ضروری ہے جیسا کہ مردوں کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت آئی ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز کی حالت میں نہ